ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، نوجوان کسی بھی قوم کا وہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ سرمایہ ضائع و برباد ہو جائے تو پوری قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ نوجوان وہ عظیم جوہر ہیں جو کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو پورا جسم بیکار اور برباد ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل ملک و ملت کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی منحصر ہے۔ اگر کسی معاشرے کو تندرست و توانا اور نیک و صالح نوجوان میسر ہو جائیں تو وہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ ہوتا ہے، بصورت دیگر وہ معاشرہ بیمار اور بیکار ثابت ہو جاتا ہے۔ نوجوان کسی قوم کے مستقبل کا وہ درخشندہ ستارہ ہیں اور قوم کی ساری امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ نوجوان ہی اپنی قوم کے لیے عظیم اور ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ نوجوان ہی نے دنیا کی ہر تحریک کے لیے اراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ احیاء اسلام کی تحریک ہو یا انقلاب فرانس ہو یا روس یا تحریک پاکستان، ہر میدان میں نوجوان نے لوہا منوایا ہے۔ نوجوانوں کے وجود میں موجود توانائی ہزاروں ایٹمی ری ایکٹروں سے زیادہ ہوتی ہے اور یہی پہاڑوں کو ہلانے اور دریاؤں کے رخ موڑنے کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان 17 سالہ محمد بن قاسم کی صورت میں دیوبند میں اپنی بہن کی فریاد سن کر راجہ داہر کے خلاف سندھ کے ریگستانوں میں علم جہاد بلند کرتا ہے تو دوسری طرف طارق بن زیاد اسلامی تحریک کی سر بلندی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے۔ اور کبھی یہ نوجوان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں صلیبیوں کے دانت کھٹے کر کے فتح فلسطین کا ہیرو بن جاتا ہے تو کبھی یہی نوجوان غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کی شکل میں پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کر سفر جہاد پر روانہ ہو جاتا ہے تو کبھی یہی نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کر دعوت توحید کی خاطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے تو کبھی یہی نوجوان امیر، دولت مند اور حسین خوبصورت ملکہ زلیخا کی پیشکش اور دعوت برائی کے باوجود، دعوت زنا کے باوجود عفت و پاک دامنی کا پیکر بن کر سامنے آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ ہمارے کل کا نوجوان تھا جو امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہوا کرتا تھا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان لگا دیتا تھا، لیکن آج کا مسلمان نوجوان اعداء اسلام مسیحی اور یہودیوں کی چالوں اور سازشوں کے جال میں پھنس کر برباد ہو چکا ہے۔ ایک طرف دشمنان اسلام اس کی بربادی کے لیے میٹنگیں اور کانفرنسیں کر کے منصوبے بنا رہے ہیں اور اس کو بگاڑنے کے لیے نئے اسباب اور وسائل تلاش کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ نوجوان خواہش نفس اور فحاشی اور عیاشی کے چکر میں اور اس کے حصول میں خود اپنے آپ کو اعداء اسلام کے زہریلے چنگل کے حوالے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلم نوجوان اتنا بگڑ چکا ہے کہ کسی دوسری قوم کا نوجوان اتنا بگڑا ہوا اور عیاش نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے دلدل میں جا چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، نوجوان کو بگاڑنے والے عوامل اور اسباب میں سے سب سے اہم سبب جہالت اور دینی علم کا نہ ہونا ہے، کیونکہ جہالت تمام برائیوں کا منبع اور سرچشمہ ہوتی ہے اور جہالت کے نتیجے میں سماج و معاشرے میں ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں جس سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو کوئی ایک مدرسہ کھولتا ہے وہ گویا کہ ایک جیل خانہ بند کرتا ہے، کیونکہ جہالت ہی کے نتیجے میں چوری، ڈکیتی، لوٹ خسوٹ، نشہ، شراب خوری، شراب نوشی، جوا، سٹا، زنا، حرام خوری اور رشوت خوری جنم لیتی ہے۔ اسی طرح علماء اکرام سے دوری بنائے رکھنا اور ان سے دین کی باتیں نہ سیکھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا نوجوان کے بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ کتنے ہی اور ایسے نوجوان دیکھے ہوں گے جو علماء کی صحبت اختیار کر کے نیک اور صالح بن جاتے ہیں، دین کا اچھا خاصا علم حاصل کر لیتے ہیں۔